بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها جواز الإلغاء إذا توسطت نحو زيد ظننت قائم أو تأخرت نحو زيد قائم ظننت صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ افعال قلوب کی بات شروع ہے۔ افعال قلوب یہ گنے چنے لفظ ہیں، ساتھ کوئی ان کا ہم معنی، یہ جملے پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا خبر پر دونوں کو نصب دیتے ہیں، ان کو اپنا مفعول بنا لیتے ہیں۔ افعال قلوب کے لیے کچھ خواص ہیں جو باقی فعلوں میں نہیں ہیں۔ ایک یہ کہ باب آتا ہے تو بھی دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے، لیکن وہاں اختصار ایک پر جائز ہے۔ افعال قلوب میں ایک پر اختصار جائز نہیں ہے، چونکہ یہ مبتدا خبر ہوتے ہیں، مصداقاً ایک شے ہیں، دوسرا پہلے کا غیر نہیں ہوتا، اس لیے اختصار نہیں جائز۔ دوسرا خاصہ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی فعل ہیں ان کا معمول مقدم ہو یا مؤخر ہو وہ عمل کرتے ہیں، تو باقی فعلوں کا قانون یہ ہے کہ ان کا فعل معمول مقدم ہو مؤخر ہو، چونکہ فعل عامل قوی ہے وہ عمل کرتا ہے۔ لیکن یہ جو افعال قلوب ہے نا، ان کا یہ خاصہ ہے کہ یہ اپنے دو مفعولوں کے وسط میں آ جائیں یا دونوں مفعولوں سے مؤخر ہو جائیں تو عمل دینا بھی جائز ہے، الغاء بھی جائز ہے۔ عمل دینا جہاں بھی جواز آتا ہے وہاں دوسری صورت بھی ہوتی ہے۔ مثلا ظننت زیدن قائمن تو صرف عمل ہے، لیکن اگر ہو زیدن ظننت قائمن تو اب یہ بھی جائز ہے، اور زیدن ظننت قائمن یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح زیدن قائمن ظننت یہ بھی جائز ہے، تو زیدن قائمن ظننت یہ بھی جائز ہے۔ ہاں جی، افعال قلوب کے خواص چل رہے ہیں، ان میں سے دوسرا خاصہ یہ ہے کہ جب یہ ان میں الغاء جائز ہے۔ الغاء جائز ہے، کیا مطلب ہے؟ جب یہ متوسط ہو جائے یا متاخر ہو جائے تو تب یہ کن کے متوسط ہو؟ اپنے دو مفعولوں کے وسط میں آ جائیں یا دونوں مفعولوں سے مؤخر ہو جائیں تو الغاء بھی جائز ہے اور عمل دینا بھی جائز ہے۔ ہاں، الغاء کا مطلب عمل نہ کریں، ابطال العمل لفظاً و محلاً معاً جوازاً۔ جیسے زید ظننت قائم یہ بھی ٹھیک ہے، زید ظننت قائمن یہ بھی ٹھیک ہے، یا مؤخر کی مثال جیسے زید قائم ظننت یہ بھی ٹھیک ہے، زید قائمن یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ان خواص سے جائز ہے الغاء، اے ابطال العمل، عمل کو باطل کرنا، لفظاً بھی معناً بھی اکٹھا، محلاً بھی، جوازاً۔ ان میں سے جب کہ درمیان میں واقع ہوں، کون؟ افعال قلوب کن کے درمیان میں؟ اپنے دو مفعولوں کے درمیان میں، جیسے زید ظننت قائم یا متاخر ہو جائیں، کن سے؟ اپنے، جیسے زید قائم ظننت، اور ان خواص سے جائز ہے الغاء جب متوسط ہو جائے، جیسے زید ظننت قائم، یا متاخر ہو جائے جیسے زید قائم ظننت۔ جی، اور ان خواص سے ہے جائز ہے ہے نہیں، وہ ان خواص سے ان خواص ہے اگر کر چل کے جائز ہے الغاء جبکہ الغاء، متوسط ہو جی جائیں، جواز الالغاء ہے، چل جیسے گئے۔ زید ظننت قائم، یا متاخر ہو جائیں جیسے زید قائم ظننت۔ خود رو جواز الالغاء، جان کے یہ افعال الغاء کے وقت جب یہ عمل سے ملغا ہوں تو پھر اس جملے کا معنی کس طرح بنے گا؟ اس وقت یہ بمعنی مصدری ہو جائیں گے
بمانا مصدری واقعہ ہوں گے کہ ظرف میں باشد، یہ ظرف بن جائیں گے، یہ اور خبر کے متعلق ہو جائیں گے۔ زید ظننت قائم مثلا، جب زیدن ظننت قائما پڑھیں گے تو پھر تو یہ فعل ہے، فاعل ہے اور یہ دو مفعول ہیں، لیکن جب اس کو عمل نہیں دیں گے تو مثلا زید ظننت قائم کا معنی ہوگا زید قائم فی ظنی، ظننت بمانا فی ظنی ظرف ہو یہ ظرف بنے گا، نہیں آگے سمجھیں، جب مؤخر ہو پھر بھی یہی معنی ہے، دونوں صورتوں میں یہ معنی بنا کہ زید قائم ہے میرے ظن میں، زید قائم ہے میرے ظن میں، سمجھیے بات بھئی، یا مثال کے طور پر زید علمت قائم، زید قائم فی علمی، سمجھ آ گئی ہے؟ جب الغاء ہوگا تو اس وقت پھر معنی یہ ہوگا کہ یہ مصدر کے معنی میں ہوں گے اور ظرف بنیں گے۔ اچھا جی، یجوز الالغاء، جمہور تو اس پر ہیں کہ دری ہنگام اس وقت میں ابطال عمل جائز نہیں ہے جی، اس لیے کہ فعل عامل قوی ہے، اور دلیل تو اب جمہور کا مذہب یہ نہیں ہے، دوسروں کا مذہب ہے، بعض کا جس کو یہ بیان کیا ہے، اور دلیل عمل کے ابطال کے جواز پر این کے ہر دونوں جزو کلام مستقل ہیں، مبتدا خبر کلام مستقل ہے، فعل فعل خود کلام مستقل ہے، احتیاج بفعل نہ دارد جی، اور اس جگہ میں عامل بسبب درمیان میں آنے کے یا پیچھے آنے کے دونوں سے یا ایک سے پیچھے آنے کے ضعیف ہو گیا، پس تاکہ تاثیر کرنے سے ڈری گیا، اے مطلب ہے جی، اور بعض خاد بود بعض رہ گیا تو پرہرج کیا نے ڈری گیا جی، اے گل جی، ہاں جی اگے جی، ومنها ومنها إذا وقعت قبل الاستفهام نحو علمت زيد عندك أم حمد، اگے وقبل النفي نحو علمت ما زيد في الدار، اگے وقبل لام الابتداء نحو علمت لزيد مختلف۔ چلیں جی، افعال قلوب کے خواص میں سے ہے کیا انہا کہ تعلق کی اے تحمل عن العمل لفظا و تعمل مانا علی اللزوم، لفظا عمل نہیں کر سکتے اور مانا عمل کر رہے ہیں، مفعول ہیں لیکن لفظا عمل نہیں کر رہے، وہ ایک مجبوری آ گئی، یہ مطلب ہے تعلق ہو کہ معلق کیا، نہ پوری چھٹی تے نہ پوری حاضری، پوری چھٹی تے اس بھی بالکل عمل کوئی نہیں، پوری حاضری عرشہ کرنا، یہ ہو گیا معلق، ادھا کم ہے تے ادھا کم کوئی نہیں، لفظاً عمل نہیں مانن عمل ہے، یعنی وہ مفعول بھی ہے۔ یہ کب ہے کہ جب افعال قلوب ایسے جملے اسمیہ پر آئیں جس پر سجن استفہام جلوہ فروز ہے، یا افعال قلوب ایسے جملے اسمیہ پر آئیں جس پر حرف نفی موج مار رہا ہے، یا افعال قلوب ایسے جملے اسمیہ پر آئیں جس پر لام ابتدا موجود ہے، تو ان تین جملوں پر جب افعال قلوب آئیں گے مانن مفعول بھی بنائیں گے، لفظاً مارنے اس کی، خبردار نیڑے ہیں تو جی، ہاں جی کیا جی، دھیان بن کے ہو، افعال قلوب کے خواص میں سے خاصہ یہ ہے کہ جب یہ ایسے جملے اسمیہ پر یہ ہے کہ یہ معلق ہوتے ہیں،
मुअल्लक का मतलब है लफ्ज़न अमल कोई नहीं, मानन अमल है, वो मफूल बिही हैं हाजिर सर्वस। जी, ये तब जब ये ऐसे जुमले इसमें पर आए कि जिस पर तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ आई हुई हो, तीन चीजों में से कोई एक चीज आई, या उस पर इस्तिफाम आया हुआ हो, काम आया हो या उस पर हरफे नफ़ी हो, नफिया हो, या उस पर लाम इब्तिदा। लाम इब्तिदा हो। इसको बयान यूँ किया है कि भाई इस्तिफाम से पहले आए, नफ़ी से पहले आए, लाम इब्तिदा से पहले आए। मतलब क्या है कि ऐसे जुमले इसमिये पर आए जिस जुमले के शुरू में क्या है, इस्तिफाम है या हरफ नफी है या लाम इब्तिदा है। ए मतलब है, सुनिए गल जी मसलन अलिम तो अज़ैदुन इंदका अम अमरुन, जी ये हमज़ा इस्तिफाम है, जी इसलिए मानन ये मफूल बिही हैं जी कि मुझे यकीन है कि तेरे पास एक है वे, तेरे पास एक है। तू जड़ा है ना मेरे को दोवें कोई नहीं है, ये झूठ मेरे ना पे, एक तेरे को यकीनन है, ए माँ यकीन है। जी अलिम तो माँ ज़ैदुन फिद्दारे, यकीन करता हूँ मैं कि ज़ैद घर में मुस्तक़िर नहीं है, तू प्याना ज़ैद घर है, मैंने यकीन है और घर कोई नहीं। अलिम तो ला ज़ैदुन मुनतलिकुन, मैं यकीन करता हूँ कि ज़ैद मुनतलिक है, जाने वाला है। जी इस्तिफाम की मिसाल जैसे अलिम तु ज़ैदुन इंदका अम अमरुन, कि यकीन करता हूँ मैं या ज़ैद है तेरे पास या अमर। इस पे इसमें ये अब अफ़ाल कुलूब में से अलिम तु एक ऐसे जुमले पर दाखिल है जिसके शुरू में हमज़ा इस्तिफाम है। हमज़ा इस्तिफाम है। नफीस की मिसाल जैसे अलिम तु मा ज़ैदुन फिद्दार है, यकीन करता हूँ मैं कि नहीं ज़ैद मुस्तकिर घर में। अब अफ़ाल कुलूब में से अलिम तु एक ऐसे जुमले इसमें पर आया कि जिसके शुरू में हरफ़े नफ़ी है। लाम इब्तिदा की मिसाल जैसे अलिम तु ला ज़ैदुन मुनतलिकुन। अब अफ़ाल कुलूब में से अलिम तु एक ऐसे जुमले इसमें के शुरू में आया है कि जिसके शुरू में लाम इब्तिदा है। अब ये लफ्ज़न अमल नहीं कर रहे लेकिन मानन ये अमल माना इनका मौजूद है, इनका। मानन मौजूद। अच्छा जो मुर्शिद की गल सुन लवो, ई अफ़ाल दर इहमाल लफ्ज़ी व इमाल मानवी, समझे ना जी, क्या हो गए? बज़न हाँ बज़न मुअल्लका, ये उस औरत की तरह हो गए जिहड़ी लटकी है, वो केड़ी होंदी है जिंदा खामद खड़ी गया ते ओ मुद्दत गुजरे दी, फिर इनू हुक्मन तलाक होवे दी। ओ किन्नी है, वो फिर जिल्लै पढ़ांगे तो आ जाएगी जी। उहदे च इख्तलाफ है, हनफियां दे नज़दीक तो बहुत लंबा है इस मसले च फतवा, हनफियां दा, शाफियां दे, मालकियां दे कौल ते वे 4 साल तक खामद खड़ी जा, कोई अत्ता पत्ता ना लगे हर पास्यों, तो हुक्मन मुतलका है तो उनके इद्दत जिस दिन वो 4 साल गुजरनगे इद्दत गुजार के तो निकाह कर सकती। तो ये बज़न मुअल्लका यानी मफकूदा तो ज़ौज मुशाबत दादा शुदंद दरी, जैसा कि जन मज़कूरा ना सहब शौर होती है ना फारिग। अच्छा जी चलो बिस्मिल्लाह। बे ना ये शौर वाली है ना ये फारिग है। जी हम चुनी ई अफ़ाल ना आमिल कुलियतन हस्तंद ना मोहमल कुलियतन हस्तंद। अच्छा जी मसला है भी अगर हमज़ा इस्तिफाम कलमे ते है, मां नाफिया है, लामे इब्तिदा उत्ते आगे ते अमल क्यों नहीं करते लफ्ज़न, डर किहड़ी गल दा है? वजह तालीक इन तीनों सूरतों में ये है कि हर तीनों सदारत कलाम को चाहते हैं। हमज़ा इस्तिफाम भी सदारत, जिस कलाम ते मैं आवां, मैं शुरू मैं आवां, मेरे तो पहले कोई ना होवे, कोई ना हो। जे मफूल बनाइए फिर ते विच आ गए ना, ते जुमला मरफू रहन ते जुमला बनया ना। और चूंकि ये तीनों सदारत कलाम को चाहते हैं, जब लफ्ज़ी अमल दे दें दोनों को मनसूब पढ़ दें लफ्ज़ी इनफाल को,
تو ان تینوں کی صدارت فوت ہو جائے گی. پس یہ افعال ازرو لفظ مومل ہیں تاکہ ان کی صدارت داغدار نہ ہو، اور ازرو معنی یہ عامل ہیں تاکہ وہ مفعول بھی رہیں. یہ وجہ ہے جی، یہ وجہ ہے. اب معنی سمجھاتے ہیں آپ کو. کہتے ہیں کہ ان تینوں کے معنی سمجھیں. پچھلا تو معنی سمجھا ایسے نہ ہوتے اور جدو متوسط ہون یا آخر تے کہ ظرف بن جاندے نے. اب معنی مثال اول کا علم تو احدہما بعینہ، دونوں میں سے ایک کو بعینی میں جانتا ہوں کہ ہے. ثانی کا معنی جانتا ہوں میں زید کو کہ نہیں ہے گھر میں. مثال تیسری جانتا ہوں میں زید کو کہ وہ منطلق ہے. سمجھئیے؟ ہر دونوں جزین امثلہ میں محل نسب میں ہستند کہ در حقیقت برا علم واقع شدہ است. تو مانن یہ منصوب ہیں محلن، لفظاً منصوب اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ان کے شروع میں ایک ایسی شے آ گئی جو صدارت وجہ بن گئی. اور ان خواص سے یہ ہے کہ افعال قلوب معلق ہوتے ہیں. معلق کا معنی سمجھ آئے تو جواز الغاء کا معنی بھی سمجھ آئے. اور پیچھے دیکھو جواز الغاء تھلے لکھے ہے ابطال عمل لفظاً و محلاً معاً جوازاً. ایتھے معلق نے صرف لفظاً کو نہیں تے محلاً ہے، یہ مطلب ہے. چلو جی معلق ہوتے ہیں جب کہ واقع ہوں. کون؟ استفہام سے پہلے. جیسے استفہام تو پہلا دیکھو جس پہ خواہ استفہام بحرف ہو، خواہ جیسے کہ مثل مذکور کے متن میں خواہ استفہام بااسم ہو جو کہ متضمن ہوتے ہیں حمزہ استفہام کو، جیسا کہ قرآن پاک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لنعلم ای الحزبین احصا. ایو استفہامیہ اسم وعلمت این زید جالس علمت متی عمر خارج. آگے سمجھے؟ وامثال ذالک، مگر جس وقت کے یہاں قبل حل آیند افعال قلوب حل استفہامیہ سے پہلے آ جائیں. بعض نوعات کے نزدیک ملغا نہیں ہوتے، عمل کرتے ہیں لیکن وہی مشہور نیست ہے، یہ مشہور نہیں ہے. سمجھ آگی جی؟ چلو جی. جیسے علم تو ازید عندک ام امر، اور نفی سے پہلے جیسے علم تو ما زید فی الدار، اور لام ابتدا سے پہلے مراد ایک ہو جائے جملے اسمیے جن نوتے اے شیعہ آیان ہیں. جیسے علم تو لزید منطلق. شابہ جی. یہ ہے کہ افعال قلوب معلق ہوتے ہیں جب واقعہ ہو استفہام سے پہلے، جیسے علمت ازید. یہ آشیا بڑے تن فائدہ ہوندہ ہے جی کو نہیں ہوندہ. اگلی نسل تو آٹے کولے سے وفا دی امید کر دی. ٹھیک ہے جی. ازید اور نفی سے پہلے جیسے علمت ما زید فی الدار، اور لام ابتدا سے پہلے جیسے علمت زید منطلق. اور ان خواص سے ہے یہ کہ افعال قلوب معلق ہوتے ہیں جبکہ واقع ہوں استفہام سے پہلے، جیسے علمت ازید عندک ام عمر، یا نفی سے پہلے ام عمر، اور نفی سے پہلے جیسے علمت ما زید فی الدار، اور لام ابتدا سے پہلے جیسے علمت لزید منطلق. جی. ومنها انها يجوز ان يكون فاعلها ومفعولها ضميران لشيء واحد، نحو علمت بي منطلقا وظننتك قادما. افعال قلوب کے خواص میں سے کہ یہ خاصہ ہے کہ افعال قلوب میں جائز ہے
کہ ان کا فاعل اور ان کا مفعول دونوں ضمیریں متصل ہوں اور دونوں کا مصداق ایک ہو، دونوں کا اور دوسرا مفعول مظہر ہو، دوسرا مفعول مظہر ہو۔ افعال قلوب کے خواص میں سے ایک خاصہ یہ ہے کہ ان افعال میں جائز ہے کہ فاعل اور مفعول، پہلا مفعول دونوں ضمیریں متصل ہوں اور دوسرا مفعول اسم ظاہر ہو۔ یہ صرف ان میں جائز ہے، باقی فعلوں میں جائز نہیں۔ وہاں کیا ہوتا ہے موشیاں میری سنو دس جائیں گے جی، نہیں تو نہ سے۔ ہاں جی، مثلاً علمتنی منطلقاً، یقین کیا میں نے اپنے آپ کا منطلق، جی تو یا ضمیر اکوئے تے دوویں متصل نے، دوسرا مفعول اسم ظاہر ہے۔ ظننت کا فاضلاً، ظن کیا تو نے اپنے آپ کو فاضل، ظن کیا اپنے آپ کو فاضل، تو تا اور کا دونوں ضمیریں متصل ہے اور ایکو شخص سے، تا تے کا اور جی میں تو تے یا ایکو شخص سے تے دوسرا مفعول اسم ظاہر ہے۔ جی خواص میں سے خاصہ یہ ہے کہ یہ قول جائز ہے، ان قول میں جائز ہے کہ ان کا فاعل اور مفعول دونوں ضمیریں متصل ہوں، دونوں ضمیریں متصل ہوں اور دوسرا جو مفعول ہے وہ اسم ظاہر ہو، تو یہ جائز ہے۔ جیسے مثال دیتے ہیں علمتنی منطلقاً، یقین کیا میں نے اپنے منطلق ہونے کا، تو اب اس میں اس کا فاعل اور مفعول یہ دونوں ضمیریں ہیں اور دوسرا مفعول اسم ظاہر ہے۔ اسی طرح ظننت کا فاضلاً، ظن کیا تو نے اپنے آپ کے فاضل ہونے کا، اس میں فاعل اور مفعول یہ دونوں ضمیریں اور متصل ہے اور دوسرا مفعول یہ اسم ظاہر ہے۔ سنی جی گل کہ کوئی نہیں، آشیا پڑھو تو پھر دوبارہ میں عرض کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مفعول اس باب کا، کس باب کا؟ مفعول افعال قلوب یار، مفعول اس باب کا حقیقت میں دوسرا مفعول ہے۔ اول تو توتیہ اور تمہید ہے ثانی کی، کیونکہ تاثیر ان کی ثانی میں ہے نہ کہ اول میں، پس اس باب میں فاعل اور مفعول کا اتحاد لازم نہیں آئے گا، برخلاف دوسرے افعال ضربتنی، شتمتنی، یوں کہنا غلط ہے، بلکہ درمیان میں نفس کا واسطہ لائیں گے۔ ضربت تو نفسی، مارا میں نے اپنے آپ کو، شتم تو نفسی، گالیاں دی میں نے اپنے آپ کو۔ ویسے شتم تو نہیں، ضرب تو نہیں کوئی آکھے تو عربی آکے ڈانگ نہیں مارنی، لیکن انہیں سامنے بولو گے تو آکھن گے وہی کہن گے جی وہ دا کہ گاجر لینا ہے، کداری ماما لگنی ہے، پھر وہ بندہ آسان نکلے گا اور کی ہوئے گا جی، غلط بولتا پیا جی۔ تو لہذا یہاں درمیان میں نفس کا واسطہ لتا، سمجھائیے جی۔ سوال ہے وعدتنی کی، وعدتنی، فقط تو نہیں، تا نہیں پڑھنا، پھر تو مفعول فاعل بکھرے ہو گئے۔ وعدہ کیا میں نے اپنے آپ سے، گم پایا میں نے اپنے آپ کو، بائیں کے باوجود اس بات کے کہ افعال قلوب سے نہیں ہے، لیکن اس دے باوجود پھر اتنے وچ فاصلہ کوئی نہیں، ان دا جواب لیکن یہ وجدتنی پر محمول ہے، کس پر؟ وجدتنی پر محمول ہے، کیونکہ وجدتنی افعال قلوب سے ہے، اس کا معنی ہے میں نے اپنے آپ کو پایا، تین دا معنی ہے میں نے اپنے آپ کو وعدہ دیا یا میں نے اپنے آپ کو گم پایا۔ تو یہ چونکہ نکیز ہے وجدتنی کے، تو نکیز کو نکیز پر عمل کر دیتے۔ چلو جی میں آنکھوں اساں کڑے کو لڑائی کرنی ہے، چلو جی۔ اور خواص میں سے یہ ہے کہ افعال قلوب جائز ہے یہ کہ ہو فاعل ان کا اور مفعول ان کا
کا دونوں ضمیریں دونوں ضمیریں کیڑیاں متصل شے واحد کے لیے تھلے کے لیے ہے مضر ہو جیسے علمتنی منطلقن یقین کردم من خود را ربندہ اور زننتا کا فاضلن گمان کر دی تو خود را فاضل جی الفاظ میں سے یہ ہے کہ افعال قلوب جائز ہے یہ کہ ہو فاعل ان کا اور مفعول ان کا دونوں ضمیریں متصل شے واحد کے لیے جیسے علمتنی منطلقن اور زننتا کا فاضلا اور ان خواص سے ہے یہ کہ افعال قلوب جائز ہے یہ کہ ہو فاعل ان کا اور مفعول ان کا ضمیرین متصلین شے واحد کے لیے وہ جڑی ضمیر نا فاعل دی تے مفعول دی انہاں دوواں کول مراد ایک تو یا فضیل یا او جی جیسے علمتنی تو منطلق تو کون ہے تے یا متکلم کوئی نہیں تو ہی نہیں جانا میں نے اپنے آپ کو جی اور زننتا کا فاضلا تے تا تے کا کی شے مراد ہے ایک جی وعلم انه قد يكون ظننت بمعنى اتهمت وعلمت بمعنى عرفت ورأيت بمعنى ابصرت ووجدت بمعنى سبت الضالة فتنسب فتنسب مقولا واحدا فقط فلا تكون حينئذ من افعال القلوب چلو والم سے علامہ فرماتے ہیں بیٹا جی یہ جو افعال قلوب پڑھے ہیں نا کدی کدی یہ مری دی سیر کرن بھی جاندے جے جیل ہوتے جانتے پھر تواڈے کول آزاد نے کبھی کبھی یہ جو ہے نا اور معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں کبھی کبھی اور معنوں میں بھی کبھی کبھی ان فعلوں کے معنی میں ہوتے ہیں جو ایک مفعول کو چاہتے ہیں جو تو جب ان کے معنی میں ہوں گے جو ایک مفعول کو چاہتے ہیں یہ بھی ایک مفعول کا تو اس وقت ایک مفعول کو چاہیں گے پھر نہ فعال قلوب سے ہوں گے نہ دو کو نصب دیں گے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو افعال قلوب ہے یہ افعال قلوب تب رہتے ہیں جب ان کے وہ معنی ہوں یقین والا اور شک والا شک بمعنی یقین کے خلاف یعنی ظن اور ایک مشترکہ ہے کبھی شک اور کبھی ظن اور کبھی یقین لیکن علامہ فرماتے ہیں یہ افعال کبھی کبھی ایسے فعلوں کے ہم معنی ہوتے ہیں جو ایک مفعول کو چاہتے ہیں جب ان کے ہم معنی ہوں گے تو پھر یہ افعال قلوب سے نہیں ہوں گے پھر ایک مفعول کو چاہیں گے صرف اسی کو نسب دیں گے مثلاً کہ زنن تو بمانا اتہم تو تہمت لگائی میں نے جی تو تہمت جو ہے نا اتہام یہ ایک مفعول کو چاہتا ہے جی کس کو ایک ہی وہ مفعول تہمت کہندے تے لائی زید تے کیڑی شے دی وہ ضروری نہیں ہوندا گل پوری ہو گئی اور اسی طرح علم تو بمانا عرف تو علم تو بمانا پہچاننا تو عرف تو پہچاننا کی عرف تو زیدن میں نے زید کو پہچان لیا جی وہ جی میں کل پڑھے ہو سکا میں پہچانے تینوں تو وہی کوفی ہے جڑا ادھم مچائی کھڑا ہے جی میں تین چھڑے نا اچھا جی رأی تو کی رأی تو کبھی کبھی ہوتا ہے رویت کہ قلبی وہ ہوگی بصیرت ایک کہ رویت بصری بھئی اکھاں والی رائے تو بمانا اب سر تو میں نے دیکھا اب سر تو زیدن میں نے زید کو دیکھا تو عرف تو اب سر تو اتہم تو ایک مفعول کو چاہتے ہیں اور وجد تو پانا دل سے میں نے زید کو پایا فاضل کبھی کبھی وجد تو بمانا سب تو کسی چیز تک پہنچ جانا کسی چیز تک پہنچانا تو اسب تو ایک مفعول کا تقاضا کرتا ہے مثلاً وجدت الدالۃ بمانا اسبت الدالۃ بے جڑی شے گمی سی مینوں لب گئی ہے اب اس صورت میں ایک مفعول کو نسب دیں گے فقط تو جدوں بندہ اپنے منصب تے نہ روے کردار بدل جان پھر خوبیاں ختم ہو جاندیاں نے لہذا آپ ان کو افعال قلوب نہیں کہیں گے سنے او کردار نال ہی سارا کچھ ہے نا تے جدوں اپنا مشن چھڈ دیتا دو مفعولاں والا کم ختم تو نہ کہ پھر تہاڈا عہدہ بھی ختم افعال قلوب وچوں نہیں رہے کہو جی بابا ہیں کل تے ساری مشن نال ہے جی اس کوئی شک نہیں
انہاں کتاباں نوں تسی سمجھنا چاہو سمجھ سکدے ہو جی وہ اگے کافیے دی ایک شرح پئی میرے کول تھلے چھوٹی جی تصوف ہے جو بابے نے ہر جملے کو کوشش کی کوئی روحانی گل تے انج ہی کڈی دی غریب بھی تانوں دسدا رہندا ہے جی بھی تو تسی سمجھنا چاہو تو سمجھ آ سکدی ہے جی ہمیشہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ فالق لوگ اس وقت رکھتے ہیں جب تک یہ ان کا تعلق دل سے ہو جوارے کو دخل نہ ہو اور دو مفعولوں کو چاہیں کبھی کبھی یہ ایسے افعال کے ہم معنی ہوتے ہیں جو ایک مفعول کو چاہتے ہیں تو اس وقت یہ ایک مفعول کو نسب دیں گے اور یہ فالق لوگ میں سے نہیں ہوں گے مثلاً جیسے علمتو ظننتو بمعنی زنان تو کبھی کبھی اتہمتوں کا ہم معنی ہوتا ہے تہمت لگانی اتہام تہمت لگانی تو اتہم تو ایک مفعول کو چاہتا ہے اور اسی طرح علم تو بمعنی عرفت تو معرفت کا تعلق ہوتا ہے ہر چیز کو پہچاننا کیا کرنا ہر چیز کو پہچان شخصی طور پر پہچاننا ایشا بس ہے رائتو یہ کبھی کبھی اب سونے فرمایا کہ میں خواب وچ اپنے سونے رب دے کول گیا اللہ تعالیٰ نے میرے دوواں شانیاں دے درمیان اپنا دستے قدرت رکھیا لمبی حدیث تے پھر سرکار نے فرمایا فعرفتو کل شیء پس میں نے پہچان لی ہر شے میں نے پہچان کرائی کنے اللہ تعالیٰ نے کنہاں نو سرکار علیہ السلام اس واسطے ہوں سونے نو بھول نہیں سکتی ہیں جی جی ابھی یہ فلانا کون ہے جی نہیں رولا جی اتھے ہی رولا ہے جڑا سا پایا جی بندے دے پتر بڑی تو خدا دی قسمیں زیارتاں ہی زیارتاں جی ابھی شابہ جی کبھی اب شرطوں کے معنی میں ہوتا ہے اب شرط کو ایک مفعول کا تقاضا کرتا ہے اس وقت رائتو جو ہے نا یہ فالق لوگ میں سے نہیں ہے اسی طرح وجدتو یہ کبھی کبھی سب تو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینا میں وہاں پہنچ گیا اصبت البلد میں شہر پہنچ گیا اصبت الدالہ میں نے گم شدہ چیز پا لی اس وقت یہ ایک مفعول کو نسب دیں گے اور اس وقت یہ فالق لوگ میں سے نہیں ہوگا اور جان اس بات کو کبھی ہوتا ہے زنن تو بمعنی اتہم تو خلاصہ یہ ہے کہ ایسے فعلوں کے ہم معنی ہو گئے جو مفعول کا تقاضا کرتا ہے بمعنی اور علم تو بمعنی عرف تو سمجھیا ایشا بس ہے اور رأی تو بمعنی ابصر تو اور وجد تو بمعنی اصبت الضالۃ پس نسب دیں گے فقط ایک مفعول کو لا مفعول آخر پس نہ ہوں گے اس وقت اے حینا اذا نسبت بہا مفعول یا نسب دے گا تو ان کے ساتھ ایک مفعول کو پس نہ ہوگے اس وقت کیا فالق قلوب سے لعدم کون حاضح المعانی میں نہ چونکہ اب قلبی معنی رہا ہی نہیں ہے جی اور جان اس بات کو کہ کبھی ہوتا ہے ظننتو بمعنی اتہمتو اور علمتو بمعنی عرفتو رأیتو بمعنی ابصرتو وجدتو بمعنی اصبت الضالۃ پس نسب دیں گے ایک مفعول کو فقط پس نہ ہوں گے اس وقت فالق قلوب سے اور جان تو اس بات کو کہ کبھی ہوتا ہے ظننتو بمعنی اتہمتو اور علمتو بمعنی عرفتو اور رأیتو بمعنی ابصرتو اور وجدتو بمعنی اصبت الضالۃ پس نسب دیں گے فقط ایک مفعول کو نہیں ہوں گے اس وقت افعال قلوب سے اچھا جی وہ پیچھے کہ ضمیر عین متصل عین تو گل رہے گی اس لیے کہ اگر ضمیر دو ہوں ان سے مراد ایک ہو لیکن منفصل ہو جائیں تو پھر ان کا اجتماع جو ہے وہ یہ افعال قلوب کا خاصہ نہیں ہے مثلا ایاک ظلمتا تو نے ظلم کیا ہے تب یہ دونوں ضمیریں ہیں فاعل مفعول سے ایک ہی مراد ہے لیکن چونکہ ضمیر متصل نہیں ہے کیڑی مفعول والی منفصل ہے تو یہ جائز ہے یعنی دونوں بے فاعل اور مفعول دونوں ضمیریں ہوں دونوں اور مراد ایک ہو متصل ہو تو یہ تو فاعل قلوب کا خاصہ ہے لیکن فاعل متصل ہو مفعول منفصل ضمیر ہو تو یہ ان کا خاصہ نہیں ہے جیسے کہ ایاکا سمجھا گیجئے یہ دوجہ وچ بھی جائز ہے جی ایک مثلا پیچھے یا ضربتو
کی ایجا یا ضرب تو یا شتم تو جی آگے سمجھے اچھا جی قد یکون ظننت آگے چلو بمعنی عرفت عرب معرفت کا با ادراک نفس شے معرفت کو ادراک نفس شے کے ساتھ خاص کرتے ہیں بغیر اس کے کہ اس پر کوئی حکم لگائیں گے تو دو مفعول بنیں گے و بہمی جیت مفعول واحد کو نسب دیتے ہیں اور علم کو در علم بنفس چیزیں اور ہونا اس چیز کا کسی صفت پر یعنی کسی حکم کے ساتھ دوسری چیز اس پر استعمال نہیں کرتے لہذا ایک مفعول کو نسب دیں گے دوسرے مفعول کو کی ضرورت نہیں ہوگی آگے چل کے او بمعنی ابصر تو پہنچ گئے یعنی ابصر تو اگرچہ بمعنی استعمال بصر کے از افعال جوارح است مستعمل ہوتا ہے مگر از علم تو بالبصر نزدیک است جاننا چاہیے کہ یہ افعال مذکورہ سوائے معنی مذبورہ کے جنہیں مذکورہ نے اور بھی معنی ہیں ان کے جب وہ معانی وہ بھئی او تھلو اور لکھے تو تین چونکہ وہ قلیل معنی ان کے اس لیے وہ مصنف نے چھوڑ دیے مشہور معنی بیان کر دیے دوسرے چھوڑ دیے فصل الافعال الناقصۃ هي افعال وضعت لتقریر الفاعل على صفت غیر صفت مصدرها صفت غیر صفت مصدرها بڑا دس ہے صفت غیر صفت استعمال ہونا دبل کل بھی تجویز کی یار اچھا جی افعال کی بات چل رہی ہے افعال میں سے ایک افعال ناقصہ بھی ہیں جی افعال میں سے ایک افعال ناقصہ کیا کہ جی افعال کی بات چل رہی ہے ان میں سے ایک افعال ناقصہ بھی ہیں موشی اندر ساڑی سن لو پھر اگلی گل کرے چلو سناؤ جی اندر نے کہ وجہ تسمیہ ان کو ناقصہ کیوں کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ سارے فعل فاعل کے ساتھ مل کر جملہ پورا کر لیتے ہیں یہ سجن ایسے ہیں کہ ایک کے ساتھ مل کر پورے نہیں ہوتے یہ دو ان کے ساتھ ملتے ہیں تو تب جملہ پورا ہوتا ہے یہ ان میں نقصان ہے یہ ان میں نقصان وگنا ہر فعل کو جب فاعل ملتا ہے یہ مجہول کو نائب فاعل ملتا ہے جملہ پورا ہو جاتا ہے یہ ایک کے ساتھ جملہ نہیں پورا ہوتا دو ملتے ہیں تب جملہ پورا ہوتا ہے یہ ان میں کیا ہے نقصان ہے بلکہ اتحاج منصوب دارند اور بھی مثل افعال تامہ کے حدث پر دلالت نہیں کرتے دوسرا یہ ہے ہر فعل کا قانون ہے کہ اس کا جو فاعل ہے اس کے ساتھ اس فعل کی مصدر یا قائم ہوتی ہے یا مفعول ہے تو اس پر وہ مصدر واقع ہوتی ہے کہ کوئی نہیں جی ہر فعل کی مصدر فاعل کے ساتھ قائم ہے پھر یا لازمی ہے تو قائم ہی ہے متعدی ہے تو اس سے آگے صدور بھی ہوتا ہے کدھر مفعول بھی یہ ایسے سجن ہیں ان کی مصدر ان کے فعل فاعل کے ساتھ قائم نہیں ہوتی ان کی مصدر ان کے فاعل کے ساتھ قائم صرف یہ ایک اور معنی دیتے ہیں مصدر کو نہیں خبر کا ثبوت یا خبر کی نفی مبتدا سے وہ ہوتی ہے یہ آپ کچھ بھی نہیں ایک اور معنی دیتے ہیں اگر دو تین باری پڑھے جو پھر پڑھ لینے ہیں جی سنی گل ان تعریف سمجھو دھیان کریں افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں فاعل کو ثابت رکھنے کے لیے ایک صفت پر ایسی صفت جو ان کی مصدر کی صفت کا غیر ہے مصدر کی صفت وچوں کٹ دیو اکو رکھ دیو تاں بھی ٹھیک ہے اوے جڑے افعال نے نا مثلا کانا زید قائما کانا نے یہ گل دسی ہے کہ جڑی خبر ہے نا قائما ان دی جڑی مصدر ہے نا قیام ان دا ثبوت ہے زید واسطے انہیں یہ گل دسی ہے تے اے افعال وضع کیتے گئے نے فاعل کو ثابت کرنا ایک صفت پر ایک صفت پر او وحیا اخبار آگاہ لکھا گا لکھنا پیچھا سی وہ صفتاں کون نے خبراں ایسی صفت جو ان کی مصدر کا غیر ہے
جو ان کی مصدر کا غیر ہے۔ یہ نہیں دلالت کرتے کہ ہمارا معنی مصدری جو ہے وہ اسم کے ساتھ قائم ہے، بلکہ دلالت کرتے ہیں کہ خبر جو ہے اس کا فاعل کے لیے اس کا تثبیت ہے، بھئی انہوں ثابت کرنا ہے، خواہ ثبوت کے طریقے پر خواہ نفی کے طریقے، کیونکہ لہذا بھی تو آئے گا نا آگے سجن، اے گل جی جی۔ افعال ناقصہ ایسے افعال ہیں جن کی وضع کی گئی ہے فاعل کو ثابت کرنے کے لیے ایک صفت پر، ایسی صفت جو ان کی مصدر کا غیر ہے، مصدر کی صفت کا غیر، مصدر کا غیر اکو شے جی۔ افعال ناقصہ وہ افعال ہوتے ہیں جو وضع کیے جاتے ہیں، وضع کیے جاتے وضع کیے گئے ہیں بلاوی ہیں فاعل کو فاعل کی تقریر کے لیے، یعنی فاعل و مبتدا جی فاعل کو ثابت کرنے کے فاعل لیے کو ثابت کرنے کے لیے ایک صفت پر، وہ صفت کون ہے؟ وہ خبر ہے، وہ خبر جی وہ جس جملے تے داخل ہوئے نے وہ جڑی خبر ہے وہ مبتدا دی ہے، جی ایسی صفت، ایسی صفت جو اس کی مصدر کا غیر ہے۔ پھر آخر تو نے کیا افعال ناقصہ وہ افعال ہوتے ہیں جو کہ وضع کیے گئے ہیں فاعل کو ثابت کرنے کے لیے ایک صفت پر، ایسی صفت جو کہ ان کی مصدر کا غیر ہے۔ پھر ایک بار آخر افعال ناقصہ وہ افعال ہوتے ہیں جو کہ وضع کیے گئے ہیں فاعل کو ثابت کرنے کے لیے ایک صفت پر، ایسی صفت جو کہ ان کی مصدر کا غیر ہے۔ غیر صفت، اس قید سے سارے افعال نکل گئے، کیونکہ وہ سارے افعال برائے ثابت کردن مر فاعل را بر صفت مصدر میں باشد بے ساڈی مصدر جڑی ہے وہ اندے نال شادی ہو گئی ہوندی، یہ کرم والے ہوراں دی شادیاں کراندے نے، ہاں وچ وکیل بڑے رہندے نے جی۔ چلو جی، فصل افعال ناقصہ، افعال ناقصہ وہ کون؟ افعال ناقصہ ایسے افعال ہیں ایسے افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں جو وضع کیے گئے ہیں فاعل کی تقریر کے لیے، فاعل کی تقریر کے لیے، یعنی فاعل کو تثبیت ثابت رکھنے کے لیے، ایڈے مشین بین استور لاندے، مطلب بندہ بھی لفظ نو آسان کرنا، پھر بھی کوئی استاد کوشش کرے، پھر کوئی طالب علم کوشش کرے تو اللہ کرے کوئی دماغ گل آ جائے جی۔ فاعل کو ثابت کرنے کے لیے کس پر؟ ایک صفت پر، ایک صفت پر، ایسی صفت ایسی صفت جو ان افعال کی مصدر کی صفت کا غیر ہے۔ ان افعال کی مصدر کی صفت کا غیر ہے۔ وہ کیڑی صفت؟ واہی اخبار ہوا وہ ہیا لکھنا سی اللہ صفات تین تھلے تو قلم اگاتے لگ گئے۔ افعال ناقصہ وہ افعال ہوتے ہیں جو وضع کیے گئے ہیں فاعل کی تقریر کے لیے ایک صفت، فاعل کو ثابت کرنے کے لیے، فاعل کو ثابت کرنے کے لیے ایک صفت پر، ایسی صفت جو ان کی مصدر کی صفت کا غیر ہے۔ افعال ناقصہ وہ افعال ہوتے ہیں جو کہ وضع کیے گئے ہیں فاعل کو ثابت کرنے کے لیے ایک صفت پر، ایسی صفت جو کہ ان کی مصدر کی صفت کا غیر ہے جی۔ وَهِيَ كَانَ وَصَارَ وَظَلَّ وَبَاتَ إِلَى آخِرِهَا۔ یہ افعال کون ہے؟ یہ کانا ہے اور سارا ہے اور ظلہ ہے اور باتا ہے آخر تک۔ پیچھے کو آئے سے نا دی گل کٹ خبر کیڑے صفحے تے؟ اسم کانا و خواتیا وہی سارا و اصبح و امسا و اضحا و ظلا و باتا و راحا و آضا و عادا و غدا و ما زالا و ما بارحا و ما فتا و من فکا ما دام لیسا۔ یہ ویکھ رکھو تھے، پس یہ افعال نظر آ رہے تھوں، پس یہ افعال داخل ہوتے ہیں بھی مبتدا خبر پر، پس رفع دیتے ہیں مبتدا کو، نام رکھا جاتا ہے اس کا اسم کانا، نصب دیتے ہیں خبر کو، نام رکھا جاتا ہے خبر کانا، پس اسم کانا کا وہ مسند الیہ ہوتا ہے ان کے دخول کے بعد، جیسے کانا زید قائمن، جائز ہے کل میں تقدیم ان کی خبروں کی ان کے اسموں پر، جیسے کانا قائمن زید، اور خود نفس افعال پر ساتھ میں جو پہلے ہیں اور لیسا میں خلاف ہے، اور باقی کلام ان افعال میں آئے گی چاہ پینے کے بعد۔ کس میں؟ سالس میں وہ ہونا ہی ہے جی۔ تے جے پچھے جڑا پڑھیا ہے جڑا آ رہا جی ایک باری پھیرا دیتی ہو تے اپنا ہی فائدہ ہے، پھیرا دیندے نا جی کر کے بھی میں جی گیا تے جی پھیرا دیتا تے جی نکل گیا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہوں جڑی گلاں رہ گئی دو چار وہ دستے تو چلو جی۔ اور وہ افعال ناقصہ اور وہ افعال ناقصہ کانا اور سارا اور ظلہ اور باتا ہیں آخر تک، کانا سارا ذلہ باتا ہے آخر تک، پیچھے دس کے آئے نے انہوں حق پہنچتا آکھنے لاخر کہ نہ آکھن۔ ہاں جی، اور وہ افعال ناقصہ کانا اور سارا اور ذلہ اور باتا آخر تک ہے۔ آخر تک سمجھی گل؟ او ویکھو نا وہ یا کانا سارا سیب وے سوائے کانا اور سارا اور ما دامہ لیسا کے ذکر نہیں کیا، اس کے بعد کہا ہے کہ وہ چیز جو کہ مثل ان چار کے ہو، اس میں از خبر استغنا نہ داشتہ باشد او سارے ان وچ داخل نے جی۔ اچھا جی، و از افعال ناقصہ مرادفات سارا ہم ادار افعال ناقصہ، یہ جو افعال یہ ساری سی بیدی گل ہے چند ایک دسے کہ وہ بھی اس میں داخل ہیں، جیسے آلہ بھئی جو سارا کا معنی دیتے ہیں نا، سارا کا معنی وہ بھی افعال ناقصہ میں داخل ہے۔ آلہ کنجی بچ آیا، راجع بھی کونی آیا، حالہ مالا میلان کرنا، جا ارتدا استحالہ تحولہ، یہ سارے جو ہے نا سارا کے مرادف ہیں، لہذا یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہیں۔ اور ما فتح کے مرادفات مسلسط تا فاتحہ در آخر حمزہ دار، یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہیں، جیسے ما دنا ما راما جی، راما یریموں سے، تو یہ بھی افعال ناقصہ میں، یعنی ان کے جو مرادفات ہیں نا، یعنی ان کا ہم معنی وہ بھی کیا افعال ناقصہ میں ہے، مطلب ہے جی۔ یہ تو بار بار پڑھ رہے ہو نا، جب دوسرے کے معنی میں چلے جائیں تو پھر اس کا حکم ہو جاتا ہے جی۔ جی تدخلوا الجملة الاسمية لإفادة نسبتها حكم معناها فترفع الأول وتنصب الثانية فتقول كان زيد قائما، یہ افعال داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر، یہ افعال داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر لِإِفَادَةِ نسبت ہا حکم معناہا، اے اضافت ہے افادہ کی مفعول کی طرف، جی، باوجہ فائدہ دینے ان افعال کے نسبتہا اپنی نسبت کا، اپنے معنی کے بے حکم معناہا جملے اسمیہ کا جو معنی ہے اس کے حکم میں اپنی نسبت کو داخل کرتے ہیں۔ پہلے وہ کلہ زید قائم کی قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے، اتنے آ گیا کام، انہیں اس نسبت دے وچ چٹنی رلائی ہے کہ زید قیام کا ثبوت زید کے لیے زمانہ ماضی میں تھا، اے وچ چٹنی رلائی ہے جی۔ جی سنیے گل، باوجہ فائدہ دینے افعال ناقصہ کے اپنی نسبت کا جملے کے معنی کے حکم میں، سمجھ آ گئی جی؟ کون دے وچ اے نال اپنی ایک پچر لاندے نے، سنیے گل کہ یہ جملے کے اندر جو نسبت ہے نا اس کے اندر اپنا معنی پیدا کرتے ہیں۔ خلاص جننے بھی ہیں پیچھے پڑے جو سارے ہی کر دینا، کیونکہ تفصیل آ رہی ہے کچھ کہ جملے کے اندر جو نسبت ہے اس کے اندر اپنا معنی داخل کرتے ہیں، اس کے اندر جو وقت والا معنی دیتے ہیں ان میں وہ وقت والا معنی نسبت میں داخل ہے، سارا آ رہا ہے وہ تحویل والا معنی دیتا ہے، کانا اس کے آگے تین قسم کا ہے وہ آگے آ رہا ہے جی، سمجھیے گل۔ تو پھر داخل ہو کر کیا کرتے ہیں، مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، تو مبتدا ان کا اسم ہو جاتا ہے تو خبر ان کی خبر ہو جاتی ہے، سنیں گل؟ ہاں جی آخ جلدی کر کیا کہ یہ افعال جو مصنف نے بتائے ہیں آپ ان کے بارے میں مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہو کر جملے اسمیہ میں جو نسبت ہے، داخل ہو کر جملے اسمیہ میں جو نسبت ہے اپنے معنی کو اس نسبت میں داخل کرتے ہیں، جملے اسمیہ میں جو نسبت ہے اپنے معنی، جملے اسمیہ نسبت ہے کہ کوئی نہیں، خبر کا ثبوت ہے مبتدا کے لیے، اس نسبت میں اپنا معنی داخل کرتے ہیں، اس نسبت میں اپنا معنی داخل کرتے ہیں، جھٹکی جگہ لے اس نسبت میں اپنا معنی داخل کرتے ہیں، یہ فائدہ دیتے ہیں۔ تو پھر
اول کو اول کو رفع دے کر اپنا اسم بنا لیتے ہیں، اول کو رفع دے کر اپنا اسم بنا لیتے ہیں، اور خبر کو نصب دے کر اپنی خبر بنا لیتے ہیں. جیسے کان زید قائمن صبر، پہلے زید قائم قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے، کوئی دخل نہیں ہے زمانہ کون سا ہے. اس پر آ گیا کانا، تو کانا نے آ کر ایک تو یہ کیا کہ زید کو وہ پیچھے تو سمجھایا جو تو پیچھے عوامل دی باس گزری ہے جس لئے تشریف لے آندے نے تے پہلے ایک باری انہاں نو معزول کر دیندے نے بھی ختم کوئی شے نہیں، پھر نویں عراب تے نویاں نوکریاں. تو اب زید کو رفع دیا کانا نے، یہ اسم بن گیا. قائمن کو نصب دی، وہ اس کی خبر بن گئی. اب اس نے کیا کیا ہے کہ قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے، یہ جو نسبت ہے نا ہے والی ان دے وچ کانا نے اپنا بھی وچ جڑا نا جی تعلق جوڑیا کیڑا کہ قیام کا ثبوت ہے زید کی تھا زمانہ ماضی میں، ماضی میں قیام کا ثبوت زمانہ ماضی میں کس کے لیے؟ زمانہ ماضی میں. ہم مثال دیتے ہیں جیسے زید قائم، تو اس پر کانا داخل ہوا تو کانا نے جو قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے اس میں زمانے کو داخل کر دیا، زمانے کو اپنا معنی یعنی کون والا معنی کہ یہ ثبوت زمانہ ماضی میں تھا زید کے لیے، وہ زمانہ ہے ثبوت قیام کا. یہ کانا دی مصدر دا کوئی نہیں، صرف دسیا بھی قیام کدوں ثابت سی جدوں میں سا زمانہ ماضی میں تھا. اور چلو جی داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر، اسمیہ پر لِافادات نسبت ہاں، واسطے فائدہ دینے افعال ناقصہ کے، واسطے فائدہ دینے افعال ناقصہ کے، نسبت ہاں جملے کی نسبت کو، جملے کی نسبت کو، جملے کے معنی کے حکم کو، جملے کے معنی کے حکم کو. یہ اگر ہادہ مرجع فعال ہوتا بھی ٹھیک ہے جی، واسطے فائدہ دینے افعال ناقصہ کے، لیکن چونکہ نسبت جملے کی ہے، جملے کی جو نسبت ہے نا اس کا جو معنی ہے اس میں اس کو فائدہ دیتے ہیں، اس کے اندر اپنا معنی داخل کرتے ہیں. ادھر جملہ مصنف دا اوکھا جائے جی تو اضافت نسبت مفعول بیہ لافادات الافعال الناقصۃ نسبتہا حکم معناہا. سنی جی گل اچھا بس پس رفع دیتے ہیں اول کو، رفع دیتے ہیں اول کو، اور نصب دیتے ہیں ثانی کو، اور نصب دیتے ہیں ثانی کو. پس کہتوں کان زید قائمن، کان زید قائمن. جی داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر بوجہ فائدہ دینے جملے کی نسبت کو، جملے کے معنی کے حکم کو. پس رفع دیتے ہیں اول کو اور نصب دیتے ہیں ثانی کو. کان زید قائمن، کان زید شو من کر افعال ناقصہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر بوجہ فائدہ دینے افعال ناقصہ کے، جملے کی نسبت کو، جملے کے معنی کے حکم کو. پس رفع دیتے ہیں اول کو، نصب دیتے ہیں ثانی کو. بس کیا تو کان زید قائمن. چلو بچوں آج بڑا جینا کان آگے پڑھے جائے انشاءاللہ.